وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محيي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مستحب رحمت و نور سے نہائی ہوئی پاکیزہ ایمان کو تازہ کرنے والی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا اور دور دراز سے بالقصد شد رحال کرتے ہوئے اس محفل میلاد میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناز شریف کے چند شعر مجھے یاد آئے، بہت کسی زمانے میں میں نے کہی تھی. یاد نہیں آئے لکھے ہوئے. تمہارے روضے کا ذرہ ذرہ مصرے کے اس ٹکڑے سے پتہ چل گیا کہ کسی مردے سے خطاب نہیں ہو رہا. تمہارے روضے کا، مردوں کو تم تھوڑی کہا جاتا، زندہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہارے روضے کا ذرہ ذرہ. زمین کیا، کس چکر میں لوگ پڑے ہیں کہ مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل؟ تمہارے روضے کا ذرہ ذرہ زمین کیا آسمان سے بہتر. تمہارے قدموں کی دھول دیکھی فلک کی ہر کہکشاں سے بہتر. اور مسیل ان کا محال رکھا، ان جیسا کوئی آ نہیں سکتا. مسیل ان کا محال رکھا، خدا نے ایسا کمال رکھا. مسیل ان کا محال رکھا، خدا نے ایسا کمال رکھا. نظیر ان کی جہاں میں کیا ہو، ہے وہ تو کونوں مکان سے بہتر. ہے وہ تو کونوں مکان سے بہتر. اور حسین ہونے کی جو نشانی ہے، حسین ہونے کی جو نشانی ہے، تم ہو ہر اس نشان سے بہتر. قسم خدا کی تمہاری صورت ہے میرے وہم و گمان سے بہتر. سکون دے دوں، امان دے دوں، میں اپنا نام و نشان دے دوں.
سکون دے دوں، امان دے دوں، میں اپنا نام و نشان دے دوں، تجھے تو میں اپنی جان دے دوں کہ تو میری جان سے جان سے بہتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، محسن کائنات۔ تجھے تو میں اپنی جان دے دوں کہ تو میری جان ہے جان سے بہتر۔ اور زمین نہ دیکھو، زمان نہ دیکھو، مکین نہ دیکھو، مکان نہ دیکھو، انہی کو دیکھو کہ ذات جن کی ہے ہر چنین و چنا سے بہتر۔ انہی کو دیکھو کہ ذات جن کی ہے ہر چنین و چنا سے بہتر۔ اور خدا نے ایسا انہیں بنایا، خدا نے ایسا انہیں بنایا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جس کو بنایا ہے وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے اس کو بنایا نہیں جاتا۔ تو عقیدہ واضح ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ عبدہ و رسولہ۔ یہ الزام نہ لگایا جائے کہ یہ اپنے نبی کو خدا مان لیا ہے، خدا نے ایسا انہیں بنایا۔ ہاں مگر یہ ہے کہ ایسا انہیں بنایا پھر ان کے جیسا نہیں بنایا۔ خدا نے ایسا انہیں بنایا پھر ان کے جیسا نہیں بنایا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ہر این و آن سے بہتر۔ اور مدینہ مصطفیٰ میں عشقی، انہی کو ان کی ثنا سناؤ۔ حضور تاجدار اہل سنت اس وقت مدینہ شریف میں حاضر ہے اور ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہمارا سلام بھی پیش کیا۔ مدینہ مصطفیٰ میں عشقی، انہی کو ان کی ثنا سناؤ۔ کریم کے وہ حبیب ٹھہرے، جزا ملے گی گما سے بہتر۔ کریم کے وہ حبیب ٹھہرے، جزا ملے گی گما سے بہتر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ سورۃ توبہ کی 128ویں آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس میں بھی آنے ہی کا ذکر ہے، تحقیق کے آ گئے تمہارے پاس۔ کس کے پاس؟ وہ تم کون ہے؟ تمہارے قرآن کہہ رہا ہے نا لقد جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، وہ تم ہے کون؟ آپ کہیں گے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جو لوگ تھے وہ مخاطب ہوں گے اس سے۔ اگر یہ مانا لیا جائے تو یہ غلط ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے تابعین کی جماعت مراد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تابعین کی یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کسی زمانے میں محدود ہو کر نہیں آیا، یہ امت سابقہ کی طرح منسوخ ہونے نہیں آیا۔ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے لقد جاءکم۔ صحابہ سامنے تھے تو صحابہ کے پاس آیا، تابعی سامنے ہوں گے تو ان کے پاس آیا، تبع تابعی پڑھیں گے تو ان کے پاس آیا۔ آج بدائیوں میں ہم یہ آیت کرتے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کا نور آیا۔ کس کے پاس آیا؟ جو پڑھے اس کے پاس آیا، جو پڑھے اس سے قرآن مخاطب ہے۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا۔ تو پہلے تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ رسول آئے تھے، رسول آئے تھے نہیں، رسول آئے ہیں۔ کل پھر اسی آیت کو پڑھنا، پھر رسول آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اب وہ بہت عظیم الشان رسول آیا ہے، اب تمہارا مشقت میں پڑھنا اس کو بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اگر قرآن میں یہ لفظ نہ آیا ہوتا تو اہل سنت والجماعت پر بڑا اعتراض ہوتا کہ رسول کو رؤوف الرحیم دے دیا۔ رؤوف الرحیم کون ہے؟ اللہ ہے رؤوف الرحیم۔
اور وہ خود فرما رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، عالمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نہیں فرمایا، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کس کے لیے رؤوف رحیم ہے؟ مومنون۔ الحمدللہ مومن ان کو رؤوف رحیم مان رہا ہے۔ جس کے لیے رؤوف رحیم نہیں ہے نہ مانے ان کو رؤوف رحیم۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ نامی کے نام خدا نام دے رہا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ یہ تو ہو گیا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم، اور وہ آئے، ان کے جانے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ایک ہی جگہ ذکر ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کے جانے کا ذکر نہیں کرتے، ارے انتظار کیجئے، ابھی ربیع الاول ہے تو آنے کا ذکر کریں گے، ابھی ربیع الثانی آئے گا، جمادی الاول آئے گا، جمادی الاخر آئے گا، پھر رجب آئے گا، تو ان کے جانے کا بھی ذکر ہوگا۔ ابھی جانے کا مہینہ آیا کب ہے؟ ابھی تو آنے کا مہینہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جب جانے کا مہینہ آئے گا، سبحان الذی اسریٰ۔ جانے کا مہینہ تو آنے دو، پھر ہم پڑھیں گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی الذی آگے تک پڑھیں گے، پھر اس وقت پڑھیں گے جانے کا ذکر۔ کہاں جانے کا؟ قبر میں جانے کا؟ کہاں جانے کا؟ وہاں جانے کا جہاں تک آج تک کوئی نہ گیا ہے نہ جا پائے گا۔ رسول کے آنے کی شان بھی نرالی ہے کہ جیسے وہ آئے کوئی آ نہیں سکا، اور جانے کی شان بھی نرالی ہے کہ جہاں وہ پہنچے کوئی پہنچ نہیں سکا۔ جس طرح وہ گئے کوئی جا نہیں سکا۔ اور دوسری بات یہ واضح کر دوں، وہ ان کے جانے کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کے لے جانے کا ذکر ہے۔ وہ گئے نہیں ہیں، وہ لے جانے گئے ہیں۔ کون لے گیا؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسریٰ جو لے گئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اے ابو جہل، اے ابو لہب، اتباع اور شیبہ، اس چکر میں نہ پڑنا کہ ہماری رشتہ داری ہے، وہ تو اپنے بندے کو لے گئے۔ تو جب اس کے محبوب کی شان بندگی یہ ہو کہ اس کا خالق یہ اپنا بندہ کہہ کر جب مخاطب کرے، تو شان یہ ہو کہ زمین رک جائے، آسمان رک جائے، سورج رک جائے، ستارے رک جائیں، ہوائیں رک جائیں، فضائیں رک جائیں۔ ابھی رسول کی تشریف آ رہی ہے اور عرش معلیٰ سے گزرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلی کان قاب قوسین او ادنی، اس منزل میں پہنچے جہاں جبریل کو بھی اجازت نہیں۔ اب الجھتے رہو کہ کسے دیکھا، الجھتے رہو کہ جبریل کو دیکھا کہ فلاں کو دیکھا۔ اب یہ بتاؤ، چلو دیکھا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اگر عقیدہ یہ ہے کہ جبریل نے وحی کی تو کافر ہے انسان۔ وحی کرنے والا اللہ ہے، جس جگہ جا کر دیکھا جبریل کو، وحی کر دی اللہ نے، جس کو دیکھا اسی نے وحی کی، اللہ کو دیکھا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اب بندہ اسی چکر میں ہے کتنا علم ہے کتنا نہیں، یہ تو اس نے بتایا نہیں کتنا علم۔ تو اوحا ہے، تمہیں کیا مطلب، جتنا وحی کرنا تھی اتنی کی، تمہیں کیا لینا دینا۔ اوحا الی عبدہ، جب بات ہوگی، دیکھیے جب بھیڑ ہوتی ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک زندگی کی رمق ہے، یہ زندگی کی نشانی ہے۔ جب زندہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہلچل مچے گی، آواز بھی آئے گی، نعرہ بھی لگے گا۔ ارے یہ تو پھر بھی غنیمت ہے، ایک
ہلچل فتح مکہ کے دن مچ گئی. مجمع لگا تھا عاشقین کا مجمع لگا ہے. ایک ہلچل مچی اور آنے واحد کے لیے مچی اور خالد ابن ولید کی تلوار نکلی اور 30 لوگ مارے گئے. شکر مناؤ کہ یہاں ویسی ہلچل نہیں ہے. لیکن نعمان صاحب مبارک ہو آپ کو کہ رحمت للعالمین کا درجہ سجایا ہے, ورنہ تلوار تو یہاں بھی سکتے. ہلچل تو زندہ قوموں کی پہچان ہے. ہلچل مچی فتح مکہ کے دن, کوئی مارا نہیں گیا. مکہ فتح ہو گیا, کوئی نہیں مارا گیا, مگر ایک ہلچل مچ گئی فتح مکہ کے بعد تو 30 لوگ مارے گئے. پھر روکا اگر رکو جیسے یہاں روک دیا ہم وہاں بھی روک دیا. تو جب جانے کا ذکر ہوگا تو جانے کا بھی کریں گے. ابھی تو آنے کا ذکر ہے. آنے کا ہر چیز اپنے موقع پر اچھی لگتی ہے. اب عید میلاد النبی کا جشن, اس میں آئیے پڑوسی کو اچھا رکھیں, آئیے نماز پڑھنے چلیں, آئیے روزہ رکھیں, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جامع مسجد میں کل تشریف لائیے جمعے کی نماز میں یہی کہوں گا کہ آؤ نماز پڑھو, آؤ روزہ رکھو, نیک اعمال کرو, اسلامی معاشرہ بناؤ, یہ وہاں کا مقام یہی ہے. مگر جہاں عید میلاد النبی کو شرک اور بدعت کہا جا رہا ہو, وہاں تمہیں سجدے یاد آ رہے ہیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ جب نبی کو برا کہا جائے تو ہمیں کعبے کا طواف بھی یاد نہیں آتا, اگر کہ کعبہ سامنے ہو. کیا صلح حدیبیہ کا بھول گئے, بیعت رضوان بھول گئے؟ مکے میں کعبہ موجود تھا, طواف کرنے والا بھی موجود تھا, کعبہ بھی موجود تھا. اے حضرت عثمان طواف کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے نہیں کیا کہ طواف کروانے والا موجود نہیں تھا. رسول مکے سے باہر ہو, ان کو چھوڑ کر طواف کرے گا؟ تو یہاں تو یہی مسئلہ الجھا ہوا ہے. نمازیں فرض ہیں, عید میلاد النبی فرض نہیں ہے. نماز پڑھ, اس لیے نماز دن میں 5 بار, اور عید میلاد النبی صرف عشاء کے بعد, کیونکہ فرض نہیں ہے. فرض ہوتی تو ہر نماز کے ساتھ ساتھ کرتے, فرض نہیں ہے, سال میں 1 بار کرتے ہیں. فرض ہوتی تو روزانہ کرتے کہ نہیں کرتے نماز کی طرح. فرض نہیں ہے بھائی, واجب بھی نہیں. یہ تو محبتوں کا سودا ہے. فلک کو, نعمان صاحب کے فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی, ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. عید میلاد النبی کا موقع ہے. اکبر الہ آبادی مزاحی شاعر تھا, اس کے 4 مصرے یاد آئے. کہتا ہے کہ مہر و ماں خوش ہیں, مہر و ماں خوش ہیں, روز اور شب خوش, خوش ہیں روز اور شب خوش. وحشی دشت خوش, مہذب خوش, جنگلی جانور بھی خوش اور تہذیب یافتہ لوگ بھی خوش. وحشی دشت خوش, مہذب خوش, الغرض آپ کی ولادت سے مسٹر ابلیس کے سوا سب خوش. ذکر سے خوش ہوتے ہیں نبی والے, نبی کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو منہ بنائے بیٹھے ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب ذرا غور سے سنیے. حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں اپنی سند کے ساتھ. اپنی سند کا مطلب سمجھے کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے, اور اس سے بیان کیا فلاں نے, اور اس سے بیان کیا فلاں نے, اس کو سند کہتے ہیں. اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن عمر نے سوال کیا, دیکھا, پوچھا. کس سے؟ ابو بکر بن مجاہد سے. کیا پوچھا؟
یہ پوچھا کہ جب آپ کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر بن مجاہد کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابو بکر محمد بن عمر. اور اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ حافظ ابن قیم جوزیہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت شبلی آئے. کون حضرت شبلی؟ حضرت جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ، رسول اللہ کے زمانے سے بہت بعد ہی، یا نبی الانبیاء یا مرتضی مشکل کشا یا حسین ابن علی یا حضرت زین العبا باقرو جعفر شاہ کاظم علی موسیٰ رضا یا شاہ معروف فرقی یا سریع باخودہ یا جنید و شبلی ہو. اتنی دور نبی کے زمانے کی بات نہیں ہے. حضرت شبلی آئے تو یہ ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے اور دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی پر بوسہ دیا. جب یہ دیکھا ابو بکر محمد بن عمر نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ان کے ساتھ؟ یہ تو دیوانہ ہے. پورے بغداد کے لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں. اس دیوانے کے لیے آپ نے اتنی تعظیم. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اسی خواب میں دیکھا کہ شبلی آ گئے کہیں. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم کھڑے ہو کر ملے اور ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا. ابھی قصہ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی حافظ ابن قیم کا قلم خوش نہیں ہوا. آگے لکھتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد لکھتے ہیں کہ اب انہوں نے پوچھا، ابو بکر بن مجاہد نے پوچھا، یا رسول اللہ شبلی کی اتنی عزت افزائی کس لیے؟ لیکن چھوٹا کرے تو عزت کر رہا ہے، بڑا کرے تو عزت افزائی کہتے ہیں. کہ شبلی کی اتنی عزت افزائی، اتنی عزت بڑھا دی اس کی کس لیے؟ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد شبلی یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہ آیت پڑھنے کے بعد 3 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، اے محمد آپ پر اللہ درود و سلام بھیجے نازل فرمائے. اب ابو بکر محمد بن عمر کو شبلی ملے تو پوچھا کہ شبلی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ تو یہی بتایا جو بتا چکے تھے. بات اچھی لگی آپ کو، مگر یہ غور نہیں کیا کہ ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ فقیہ محدث ابن قیم جوزیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں مگر اعتراض کرنے کی ہمت نہیں پڑی کہ یہ کون سا درود پڑھ دیا تم نے صلی اللہ علیہ یا محمد، جبکہ درود تو نبی کریم نے کچھ اور سکھلایا ہے. درود تو وہ سکھلایا ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. لوگ اسی چکر میں پڑے کہ درود صرف وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھا دیا. نہ صرف یہ کہ صلی اللہ علیہ کا بلکہ یا محمد. یا اس کے لیے کہا جاتا ہے جس کو مخاطب کیا جائے. اب ایک عام سوال مارکیٹ میں یہ گھوم رہا ہے کہ یا تو دور سے پکارنے والے کو کہتے ہیں اور نبی تو پاس ہے نہیں، تو کس کو پکارے؟ تو اللہ کو پکارو. اچھا، اس دلیل کے مطابق اللہ ہم سے دور ہے تو اس کو پکارنے کے لیے یا اللہ کہے. یہ بات ہے نا کہ یا کے ذریعے دور والے کو پکارا جاتا ہے اور نبی کریم دور ہے اور وہ نزدیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کو پکارے. اللہ دور ہے وہ سن لے گا یا کے ذریعے. اگر یہ عقیدہ بھائی تو کافر ہے، کیونکہ وہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ کا کسی سے دور ہے؟ اللہ کسی سے دور نہیں ہے. اللہ تو جان سے زیادہ، شہرت سے زیادہ قریب. تو جب اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہو گیا تو پھر یا کے ذریعے کیوں پکارو؟ یہ عربی زبان ہے، اس کے پکارنے کے اسلوب ہیں. جن کو عربی زبان کی مہارت نہیں ہے یہ سوال اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں.
کہ یا حرف ندا ہے دور و نزدیک کو پکارنے کے لیے، فلاں ڈکا کرنے کے لیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ درود کس صیغے میں شبلی نے پڑھا، اور یہ معاملہ خواب کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے. خواب میں نبی کی زیارت ہوئی، تو نبی کی زیارت جب خواب میں ہوئی اور یہ پورا واقعہ خواب میں گزرا، اس خواب کو پھر پوچھا گیا کہ شبلی بتاؤ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ تو وہی بتایا جو خواب میں بتا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ نہیں کیا چلا، پتا کہ یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں، لقد جاءکم رسول، اور نبی خواب میں آئے بھی، نبی خواب میں تشریف لائے، اور جو آپ نے فرما دیا وہی شبلی نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اور سننے والے نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں جو خواب میں نبی نے فرمایا وہ سچ. اب مجھے یار ایمان سے بتانا کہ کوئی مردہ خواب میں آ کر اگر کچھ کہہ جائے تو وہ سچ ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ اس بغداد میں بیٹھے ہوئے ایک شبلی کی نماز کے بعد کے ورد و وظیفے کی کیا خبر؟ سرکار تو بغداد میں نہیں تھے، شبلی بغداد میں تھے، سرکار مدینے میں ہے، اور نماز کے بعد شبلی کیا پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں، اور کس عبارت کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، نبی کریم بتانے کے لیے. اب اگر اس کو غیب نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ایمان سے بتائیے گا. ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اب آپ سے کوئی آدمی کہے گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے وہ درود نبی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. تو نبی کو پتہ چل گیا کہ شبلی درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آیت کس نے پہنچائی جو شبلی پڑھتے ہیں؟ یہ تو درود نہیں، یہ آیت تو درود نہیں. اور کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کوئی امتی جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، نہیں پہنچایا جاتا. درود تو فرشتوں نے پہنچا دیا، وہ قرآن کی آیت کس نے پہنچا دی؟ یہ مان لیجئے کہ نبی کریم اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں، اور یہ فرشتوں کا جو ذکر آیا ہے یہ تعظیماً ہے، ورنہ تو یہ اعتراض خود باری تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا کہ جب وہ ہر چیز جانتا ہے تو فرشتے کیوں؟ یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے کندھوں پہ کاہے کے لیے، جب اللہ جانتا ہی کہ سب کچھ ہر چیز کا فرشتہ مقرر کیا؟ اللہ بارش نہیں کر سکتا، فرشتہ کیوں مقرر کیا؟ کیا اللہ روح نہیں نکال سکتا، فرشتہ کیوں مقرر کیا؟ یہ تو بات یہ تعظیماً ہے، پروٹوکول ہے نبی کریم کا کہ آپ جانتے ہیں، مگر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ. آپ کے دربار میں اسی بہانے فرشتے آتے جاتے ہیں. ویسے تو جو 70,000 صبح 70,000 شام دوبارہ موقع نہیں ملتا، مگر درود والے فرشتے جو ہیں وہ تو بار بار جا رہے ہیں. آپ پڑھیے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً فرشتہ پہنچا مدینے جا کے بتائیے، کہیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد، گیا فرشتہ جا کے بتائی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رسول تشریف لائے، عظیم الشان رسول آئے. تو جو رسول عظیم الشان آیا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا مطالبہ ہے، ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ابھی انسان اسی میں الجھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی صحابہ نے کیا اور بالکل نئی چیز مارکیٹ میں آ گئی. امام اعظم کے زمانے میں 45 بار ربیع الاول آیا، کبھی نہیں منایا. امام شافعی کی زندگی میں 55 بار آیا، کبھی نہیں منایا. غوث اعظم کی زندگی میں اتنی بار آیا، کبھی نہیں منایا. اچھا بھائی، بڑے عقیدت مند ہیں آپ مجتہدین کے اور غوث اعظم کے، اتنے عقیدت مند. چلو ہٹاؤ، امام اعظم نے اگر عید میلاد النبی نہیں منایا، یہی دلیل ہے کہ ہم بھی عید میلاد النبی نہ منائیں. تو پھر کل فجر کی نماز میں رفع یدین نہ کرنا، کیونکہ امام اعظم نے نہیں کیا ہے. یہ اپنے گھر کی باتوں میں اپنی عقل، اور ہم پر یہ بھوس، امام اعظم نے نہیں کیا. ارے جو امام اعظم نے کیا وہی تم ہمیں کہاں کرنے دے رہے ہو؟ تو جو نہیں کیا کہاں کرنے دو گے؟ جو امام اعظم نے کیا وہی نہیں کرنے دے رہے آپ ہمیں. جو نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، چلو امام شافعی کو مان لو، فرماتے ہیں کن فقیہن صوفیًا،
فرماتے ہیں کہ صوفی ہو جاؤ تو ہو جائیے صوفی، بڑی محبت ہے ہو جائیے، اور غوث اعظم کی دھمکی دے رہا ہے، غوث اعظم نے نہیں منایا، ارے غوث اعظم نے جو کیا کم سے کم وہی کر لو۔ فرمایا من نادانی بے اسمی فی شدت فکشفت عنہ، کہ جو اپنی پریشانی مصیبت میں مجھے میرا نام لے کر پکارے گا اس کی پریشانی دور کر دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن محسن کائنات۔ ان سب پہ راضی فرمایا ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ کس نے کہا؟ یہ غوث اعظم فرمایا کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان، مان لو اس بات کو۔ فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، فرمایا ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، فرمایا کہ میرے سینے میں جو راز ہے اگر کسی میت پہ ڈال دوں تو اٹھ کر کھڑی ہو جائے۔ مانیے اس بات کو۔ تو یہ حجت نہیں ہے کہ فلاں نے نہیں کیا لہذا تم بھی نہ کرو، حجت یہ ہے کہ فلاں نے منع کیا ہے لہذا نہ کرو۔ حجت کیا ہے؟ فلاں نے منع کیا، اب نکالو حدیث کہ رسول نے عید میلاد النبی سے منع کیا ہو، نکالو۔ صحابہ نے منع کیا ہو، نکالیے۔ آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں تو کسی نے کیا نہیں تھا، منع کیوں کرتا؟ اچھا تو صرف وہی چیزیں منع کی رسول اللہ نے جو اس زمانے میں غلط ہو رہی تھی، اور آنے والی قیامت تک کی جو باتیں تھیں جو غلط ہو رہی ہونے والی تھی ان سے منع نہیں کیا۔ ارے نہیں بات کر پاؤ گے، صرف سیاہ ستہ کے اندر ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہونے والی تھی، رسول نے منع فرمایا، منع کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے رسول کے زمانے میں کوئی خراب چیز تھی بس اسی کو منع کیا ہے، جو آئندہ خراب ہونے والی چیز تھی اس کی خبر نہیں تھی اس سے منع نہیں کیا۔ کیسی کیا کہا رسول نے؟ یہ نہیں کہا کہ جب دجال نمودار ہو تو اس کے پھندے میں نہ آنا، کہا کہ نہیں کہا؟ الحمدللہ بہت سارے لوگ دجال بن کر آئے، ہم کسی کے پھندے میں نہیں آئے، ہمارے کسی کے پھندے میں۔ تو جس سے رسول نے منع کر دیا سنی مسلمان اس سے دور، اور جس سے منع نہیں کیا، جس سے نہیں منع کیا تو پھر اختیار ہے، اور پھر جہاں محبت جڑ جائے۔ آپ میلاد کی دلیل مانتے ہیں، یہ تو پھر بھی ایک مہذب کام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے ایک جاسوس بھیجا عروہ نام کا، جب وہ لوٹ کر گیا تو کیا بیان کر رہا؟ امام بخاری نے جو اس کی کیفیت دیکھی ہے، قربان ہو جاؤ، ہمت نہیں پڑی کہ نبی کریم کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ لیتا۔ الفاظ ہے کہ کنکھیوں سے دیکھ رہا، کنیا کے ادھر ادھر سے بچ کے تاکہ جھانکی، کنیا کے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھا کنیا کے؟ اور مکے والوں کو جا کے بتایا، کیا بتایا؟ کہا کہ ارے وہ تو ایسے عزت کیے جانے والے رسول ہیں کہ جب تھوکتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کے تھوک کو زمین پر نہیں گراتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ کوئی دلیل ہے؟ کس نے کہا کہ رسول جب تھوکے تو زمین پر نہ گرنے دو؟ کوئی دلیل نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں، وضو جب کرتے ہیں اور ان کے جسم سے پانی جو ٹپکتا ہے اس کو لینے کے لیے ان کے ماننے والے ایسے جھپٹتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ کا جاسوس جا کر بتا رہا ہے، عروہ بتا رہے ہیں یہ باتیں جا کر۔ کہا کہ ان کے ماننے والے ایسے ہیں کہ جب وہ کچھ بولتے ہیں تو نظریں جھکا کر خاموشی سے ان کی بات سنتے ہیں۔ اب آپ جو میری بات سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اب اگر آپ نظریں جھکا لیں تو صرف نظریں نہیں جھکیں گی، سر بھی جھکے گا۔ بغیر سر جھکائے نظر نہیں جھکتی۔
ایسے کرنا پڑے گا. تو نبی کے سامنے صحابی ایسے ہی بیٹھتا تھا سر جھکا کے. نبی کے سامنے سر جھکانا شرک و بدعت نہیں ہے، سر جھکانا فرض ہے. بے شک خدا کے سامنے سر جھکانا فرض ہے، بے شک خدا کے سامنے. تو سر اٹھانا کب روا ہے مصطفیٰ کے سامنے؟ کون سی دلیل ہے اس کی؟ عید میلاد النبی کو منع کیا، کس نے منع کیا؟ ایک فہرست بنا لی. امام اعظم نے منع کیا؟ نہیں منع کیا. امام شافعی نے منع کیا؟ نہیں منع کیا. احمد بن حنبل نے منع کیا؟ نہیں منع کیا. امام مالک منع کر لیتے. جو شخص ساری زندگی مدینے میں ننگے پیر چلا ہو وہ منع کر لیتا. اور آپ کو کیا خبر کہ منایا کہ نہیں منایا، کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا میلاد کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف سیغے ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں، اور کبھی کریا کی پرتیکریا ہوتی ہے بھائی. تو یہ صورت جو جشن عید میلاد النبی کی بنی ہے، اس کی بھی ایک کریا تھی، تو یہ شکل بن گئی. حضرت محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں. ہاں، سال میں میلاد کی محفل ضرور منعقد کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی نے منع کیا ہے، اور حوالے بھی کون لا رہا ہے؟ امام اعظم امام شافعی کے، جو کہتا ہے کہ امام اعظم امام شافعی کچھ ہے ہی نہیں، ہم ہی کچھ ہیں جو کچھ ہے. امام اعظم امام شافعی کی تو مان نہیں رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی تو مان نہیں رہے ہیں، امام مالک کی تو مان نہیں رہے ہیں. امام مالک تو ننگے پیر مدینے میں چلتے ہیں. اور اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ جس نے مدینے کی زمین کی عزت کی اس نے شرک کیا. گریبان میں جھانک کر دیکھیے، رن صابن سے نہانے کی ضرورت پڑے گی. ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ جس نے مدینے کی زمین کی عزت کی اس نے شرک کیا. اور امام مالک مدینے میں ننگے پیر چلتے ہیں، کبھی چپل نہیں پہنی، کبھی مدینے کی حاجت کے لیے نہیں گئے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ سارے جھاڑ اٹھے کہاں سے وہ بتا رہا ہوں. نبی کے زمانے میں کوئی ٹینشن تھا نہیں، ایک ہی علاج تھا ٹینشن کا. یا تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، یا خالد ابن ولید کی تلوار نکل آتی تھی، فاروق اعظم کی تلوار نکل آتی تھی، یا نگاہ مصطفیٰ سے دل کی دنیا بدل جاتی. کوئی ٹینشن نہیں کری. ٹینشن شروع کر دی. نبی کریم نے کیا نہیں فرمایا. اگر عید میلاد النبی اتنی بری قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی تو بیان کرتے، ہر نشانی بیان کر دی. یہ تک بتا دیا کہ ذلیل اور کمینے چرواہے قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں گے. یہ تک تو فرما دیا قیامت کی نشانی. دیکھو زمانے میں، دیکھو یہ چرواہی تو تھے، برج خلیفہ بنائے بیٹھے ہیں، کلاک ٹاور بنائے بیٹھے ہیں. کون تھے یہ لوگ؟ کوئی سمندر کا مچھوارا، کوئی بکری چرانے والا، کوئی لٹیرا. اور ذلیل کمینہ نسب کی بنیاد پر نہیں کہا ہے، رسول نے ان کے اعمال کی بنیاد پر کہا ہے. یہ لوٹا کرتے تھے، دھوکے دیا کرتے تھے، کمینے لوگ، چھوٹے لوگ. کیونکہ بڑا تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہو، وہ بڑا ہے. کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، دعا کی، بلکہ بتایا. کہاں کہا؟ ابھی یہ بات بتاؤں گا. نبی نے اشارہ کیا، فرمایا کہ ایمان یمن میں ہے، اور شمال کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں کفر ہے، اور یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی. امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یمن کی طرف اشارہ کرنے کا، کیونکہ نبی کریم اس وقت تبوک میں تھے، تو یمن کی طرف اشارہ کرنے کے کئی معنی ہیں.
ایک تو اس سے مراد انصار مدینہ ہے کیونکہ وہ اصلاً یمنی تھے. مکہ بھی مراد ہو سکتا ہے, یمن بھی مراد ہو سکتا ہے. جس نے ظاہر پر محمول کیا اس نے یمن مراد لیا, اور جس نے معنی پر غور کیا اس نے دوسرے. مگر اس میں سب متفق ہیں کہ شمال کی جانب کون سی چیز ہے, مدینے کے شمال کی جانب کیا ہے. سب متفق ہیں کہ مدینے کے شمال کی جانب نجد ہے. فرمایا نجد میں کفر ہے اور یہاں سے شیطان کے سینگ نکلے. صحیح مسلم. آئیے صحیح بخاری لے لیجئے. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, نبی کریم نے دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت دے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ولنا فی نجدنا, اور ہمارے نجد میں. نبی کریم خاموش ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ اس طرح 3 بار ہوا. جب کہا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا, تو لوگوں نے کہا ولنا فی نجد و نجدنا یا رسول اللہ, خاموش رہے. تیسری بار میں فرمایا کہ وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے اور وہاں سے فتنہ جنم لے گا. نعرہ تکبیر, رسالت, نعرہ غوثیہ, جشن محسن کائنات, علماء حق, رسام میاں قادری, علامہ عطیف میاں قادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گھبرائیے نہیں, بات پوری کر کے چھوڑیں. فرمایا کہ یہ نجد کے لیے دعا نہیں کرتا. وہاں پر ربیعہ اور مدر, اور فرمایا کہ اللہ اس مدر کو سختی سے کچل دے. کون کہہ رہا؟ رحمت للعالمین کی زبان ہے کہ اس مدر کو سختی سے کچل. تاریخ گواہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا فتنہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں آیا, جس نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا. شیطان کا ایک سینگ, ابھی دوسرا ظاہر ہونا باقی ہے. دوسرا سینگ بھی نجد سے نکلا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے. اس نے بھی مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کیا, رکھنے ڈالے اور مار کاٹ مچا دی. یہ 2 سینگ نکل آئے نجد سے. نجد کی بھی آپ ذرا دیکھیں تاریخ, بیچارے زمین تو بیچاری بے گناہ ہے نا, مگر نسبت سے دیکھیے آپ, رسول اللہ کی نسبت سے مدینہ حرام ہو گیا اور نجد بیچارہ کہاں پہنچا. ایک بار ہوا یہ, ہجرت سے پہلے نبی کریم کو کافروں نے تو ایک دن میٹنگ کی. عجیب و غریب بات ہے بھائی, یہ میں تو نہیں کہہ رہا. تاریخ کی ہر کتاب, حدیث کی ہر کتاب, سیرت کی ہر کتاب, چاہے انہوں نے لکھی ہو یا انہوں نے لکھی ہو, مکے میں ایک گھر تھا پارلیمنٹ, لوک سبھا مکے والوں کی, اس کا نام تھا دار الندوہ. میں نے نہیں رکھا نام, ابو جہل وغیرہ نے رکھا ہوگا. اس طرح کے نام سنی مسلمان نہیں رکھتے. اب دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے, کیسے قصہ ختم کیا جائے اس نئے نبی کا, کیسے قصہ ختم کیا جائے, کیا کیا جائے. ان کا تو دن بدن ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے, دن بدن ان کے حامی بڑھتے جا رہے, مختلف مشوروں. اور یہ بہت کانفیڈینشیل میٹنگ تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایسا نہ ہو کہ جن کے خلاف رسول اللہ کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے ان کو پتہ نہ چل جائے. اب یہی کانفیڈینس, بہت کانفیڈینشیل رازدارانہ میٹنگ. اتنے میں کنڈی کسی نے کھٹکھٹا دی. اب یہ ڈرے کہ کون گیا اس وقت, کسی کو تو پتہ نہیں کون ہے.